الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ. اگر شوہر نے اپنی بیوی کو تیسری مرتبہ طلاق دے دی، فلا تحل له، اب یہ اس کے لیے دوبارہ اس سے نکاح جائز نہیں ہے، حلال نہیں. من بعد، اس تیسری طلاق کے بعد، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، جب تک کہ وہ کسی اور شوہر سے نکاح نہ کر لے. فإن طلقها، دوسرے شوہر نے اس سے نکاح کر کے اس کو اگر طلاق دے دی، فلا جناح علیہما ان یتراجعا، تو اب اس میاں بیوی، پہلے شوہر اور اس بیوی کے لیے کوئی گناہ نہیں کہ یہ رجوع کر لیں، عدت کے گزرنے کے بعد نکاح کر لیں. فإن ظنا أن يقيما حدود اللہ، اگر انہیں یہ گمان ہو کہ ان یقیما حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے. وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ رب العزت کی حدود ہیں. یبینھا لقوم یعلمون، بیان کرتے ہیں اس سے اس قوم کے لیے جو جانتی ہو. فإذا طلقتم النساء، جب تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، فبلغن اجلہن، پس وہ اپنی عدت کے پورے ہونے کے قریب پہنچے، فامسکوہن بمعروف، تو اگر تم ان کو روک دو، اچھے طریقے سے رجوع کر لو، یہ بھی ٹھیک ہے. او سرحوہن بمعروف، یا ان کو آزاد کر دو، چھوڑ دو اچھے طریقے سے تاکہ ان کی عدت گزر جائے. ولا تمسکوہن ضرارا، اور ان کو نہ روکو ضرر تکلیف کے لیے، لتعتدوا، کہ تم ان پر ظلم کرو. ومن یفعل ذلک، جس نے ایسا کیا، فقد ظلم نفسہ، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ. واذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی وہ نعمت جو تمہارے اوپر ہے. وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، اور جو اللہ نے اتارا تمہارے اوپر کتاب میں سے اور حکمت. یعظکم بہ، اس کے ذریعے تمہیں نصیحت کرتے ہیں. واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. واعلموا، جان لو. ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پہلے گزرا تھا کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو ایک طلاق دیتا ہے صریح اور اس کے بعد رجوع کر لیتا ہے عدت کے دوران تو ٹھیک ہے، اور اگر عدت گزرنے کے بعد رجوع کرے گا تو دوبارہ نکاح ہوگا، اور اس سے دوبارہ نکاح کر کے رجوع کر سکتا ہے، نیا مہر مقرر ہوگا. اور اگر دو طلاقیں دی تو دو کے بعد بھی عدت کے دوران صرف کہا میں نے رجوع کر لیا، یا اس کے ساتھ جو ہے وہ میاں بیوی والا معاملہ ہو گیا، تو بس ٹھیک ہے، رجوع ہے. اور اگر عدت گزر گئی تو وہ بائنہ ہو گئی، تو پھر دوبارہ نکاح اس سے کرے گا، جائز ہے. اس کے بعد خلع کا مسئلہ بیان ہوا تھا. اب تیسری طلاق کا مسئلہ، کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دی، 3 طلاقیں بیک وقت 3 طلاقیں دے دی ایک ہی مجلس میں، یا پہلے ایک دی تھی، پھر عرصے کے بعد دوسری دی، پھر تیسری دی.
بہرحال 3 طلاقیں جب دے دی اور 3 طلاقوں کے بعد اب یہ اپنے گھر میں رکھنا چاہے فلا تحل لہ، تو من بعد اب اس کے لیے اس کو رکھنا حلال نہیں ہے، یہ اس پر حرام ہے۔ 3 طلاقیں ہوگی، لہذا 3 طلاقوں کے بعد پھر گھر میں نہیں رکھنا چاہیے، اس کے ساتھ پھر مباشرت کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت ہے حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، اس نے طلاق 3 دے دی، عدت گزر گئی، عدت گزرنے کے بعد اب وہ عدت بالحیض ہے، حیض والی اگر ہے، حیض والی نہیں تو مہینوں کے ساتھ گزرنے کے بعد پھر دوسرے آدمی سے اس نے نکاح کر لیا، اب نکاح ہوا، اس کے ساتھ میاں بیوی والا سلسلہ ہوا اور اس نے اب طلاق دے دی، اور طلاق دینے کے بعد پھر اس کی عدت گزر گئی، تو اس عدت گزرنے کے بعد اب یہ پہلے والا شوہر اگر اس سے نکاح کرنا چاہ رہا ہے تو اب اس کے لیے جائز ہے۔ قرآن نے کہہ دیا حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، کہ پہلے نہیں ہے، جب تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے۔ اور اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، امرأ رفاع قرظی ایک صحابی تھے، اور ان کی بیوی، اس کا نام بعضوں نے لکھا تمیمہ تھا، اور بعض حضرات نے اس کا نام جو ذکر کیا فرمایا اس کا نام عائشہ بنت عبد الرحمن تھا۔ اب ان کی شادی رفاع کے طلاق کے بعد، رفاع سے طلاق لینے کے بعد جو ہے عبد الرحمن ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے ہو، اب ان کے ساتھ نکاح ہو گیا، صرف نکاح ہوا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر امرأ رفاع کہتی ہے کہ یا رسول اللہ انما معہ مثل حدبۃ الثوب، یہ آدمی نامرد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اتریدینی ان ترجعی الی رفاع، کیا دوبارہ رفاع کے پاس جانا چاہ رہی ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا لا، ہرگز نہیں جا سکتی حتیٰ یذوق اسیلتک و تذوقی اسیلتہ، جب تک کہ وہ تیرا شہد اور تو اس کا شہد نہ چکھے، یعنی جب تک کہ آپس میں جو ہے مباشرت نہ ہو، اس وقت تک تو پہلے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی۔ 3 طلاق دی تھی، لہذا فرمایا کہ نہیں جا سکتی۔ اب دوسرے شوہر سے نکاح ہوا، اس نے طلاق دی، عدت گزر گئی، اب پہلے والا شوہر نکاح کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے، لیکن اس کے لیے ایک بات بتائی، اور وہ بات کیا بتائی ہے یہاں پر؟ فرمایا اگر یہ ان دونوں کو یقین اور گمان ہو کہ اللہ کی حدود کو قائم کریں گے، میاں بیوی والے حقوق ادا کریں گے، پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ ضرر اور نقصان پہنچانے کے لیے روکے کہ نہیں میں اس کو جو ہے وہ سبق سکھاؤں گا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا یہاں ایک اور بات بھی، آج کل جو مروجہ حلالہ ہے یہ غلط ہے، کہتے ہیں نا حلالہ کر کے لے جاؤ، اور اس کی یہ صورت بنا دیتے، دیکھا جی اب اس کے لیے جائز نہیں ہے دوبارہ نکاح سے، تو کسی کو کہہ دیا جی اس سے تم شادی کرو، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم طلاق دو گے اور پھر پہلے والا کیا کرے گا؟ نکاح سے کرے گا۔ یہ شرطیں لگانا یہ صحیح۔ ہاں اس سے نکاح کروا دیا، وہ مرضی طلاق دینا دے، طلاق نہ دی اس کی بیوی ہے، دے دی تو عدت گزرنے کے بعد اس کی، ورنہ اس شرط کے ساتھ کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، جو حلالہ کرنے والا ہے اس کے لیے بھی لعنت اللہ نے فرمائی، وہ بھی لعنت کا مستحق ہے، اور جو کروا رہا ہے جس کے لیے کی جا رہی ہے وہ بھی لعنت کا مستحق ہے۔ لہٰذا یہ مروجہ طریقہ جو آج کل ہے یہ نہیں۔ ہاں دوسری جگہ نکاح ہو گیا، اب اس کی بیوی ہے، مہر بھی مقرر ہے، سب کچھ ہے، وہ اپنے ساتھ رہیں، زندگی بسر کریں، اس پر جبر نہیں کیا جا سکتا کہ تم طلاق دو تاکہ پہلے والا نکاح کرے۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ اس وقت، اور ایسا ہی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ 3 طلاق دینا واقع ہو جاتی ہیں تینوں، لیکن کیا ہے دینے والا گناہگار ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میرے چچا نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تیرے چچا نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی کی اور شیطان کی اتباع کی ہے، اور کوئی راستہ اس نے گویا کہ اس کے لیے نہیں چھوڑا ہے، اس نے کوئی خلاصی کا نکلنے کا راستہ نہیں چھوڑا۔ مانا کیا کہ اب 3 ہو گئی ہیں، لہٰذا اب اس کے لیے جائز اور حلال نہیں ہے، یہ ارشاد فرمایا۔
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور آپ کے پاس بھی آ کر کہا گیا کہ یا رسول اللہ اس طرح 3 طلاقیں دے دی اپنی بیوی کو ایک آدمی نے، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کے آیات کے ساتھ کیوں مذاق اڑا رہے ہو، ان کو کیوں مذاق ان کے ساتھ کرتے ہو؟ تو اس لیے 3 طلاقیں دیتے ہیں، ہو جاتی ہیں، لیکن 3 طلاق دینے والا گناہگار ہوگا، یہ طلاق کی بدعت ہے، لہٰذا ایسا کرنے والا گناہگار ہو جاتا ہے۔ تو یہاں یہی فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اب اگر دوسرے شوہر نے اس عورت کو طلاق دے دی اور فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر، پہلا شوہر اور یہ بیوی، ان دونوں پر گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، ان یتراجعا، کہ یہ رجوع کریں، ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر یہ گمان ہو کہ یہ اللہ کی حدود کو قائم کریں گے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، نافرمانی اللہ کی نہیں ہوگی، لہٰذا پھر ٹھیک ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ رب العزت کی بیان کردہ حدود ہیں جو بیان کیا اس قوم کے لیے جو یہ جانتی ہو، یا اس کا ذکر ہوا۔ اب آگے کہا جا رہا ہے کہ اگر بیوی کو طلاق دے دی اور عدت گزر رہی ہے، اور عدت ہی کے دوران ابھی عدت پوری نہیں ہوئی تھی، لہٰذا آپ کو اختیار ہے ان کو روک لو، یعنی رجوع کر لو، اور اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے، اور ندامت اور شرمندگی اختیار ہو کہ پہلے مجھ سے جو ہوا غلطی ہوئی، لہٰذا اب ہم آپس میں صحیح طریقے سے رہیں گے، اس کی بھی اجازت ہے۔ اور سرحوہن بمعروف، یا یہ ہے کہ نہیں اب ہم آپس میں نہیں رہ سکتے ہیں، لہٰذا اچھے طریقے سے اس کا مہر دے کر اس کو جو ہے وہ گویا کہ کچھ دے کر کے رخصت کر دیا جائے اور اس کو آزاد کر دیا جائے۔ لیکن فرمایا کہ اس لیے نہ کرو کہ میں تو رجوع کر لیا اور اب میں جو ہے اس کے حقوق بھی ادا نہیں کروں گا اور اس کو سبق بھی سکھاؤں گا، نہیں، ولا تمسکوہن ضرارا، فرمایا ان سے رجوع نہ کرو، ان کو نہ روکے رکھو ضرر پہنچانے کے لیے، لتعتدوا، تاکہ تم ان پر ظلم کرو، تاکہ ان کو طویل حبس میں رکھو، لہذا اس طرح یہ ایسا نہ کرو۔ ومن یفعل ذلک، اور جس نے ایسا کر دیا، فقد ظلم نفسہ، اپنے اوپر ظلم کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت کے حکم سے اعراض کر رہا ہے اور عذاب کی طرف جانے لگا، لہذا اس نے اپنے اوپر ظلم کر دیا۔ اور یہ جب یہ ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ حُزُوًا، اللہ رب العزت کے آیات کی مذاق نہ اڑاؤ کہ ان کی مخالفت، اللہ کے احکام کی مخالفت، اللہ کے نبی کے گویا مخالفت کر کے اس طرح نہ کرو، اور ایسا کرنا فرمایا صحیح نہیں ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ نے تمہیں ایمان جیسی نعمت سے مالا مال کیا، اسلام جیسی دولت سے مالا مال کیا، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو یاد کرو، اور پھر اللہ نے جو تمہیں وما انزل علیکم من الکتاب، قرآن کریم جیسی تمہیں دولت عطا کر دی جس میں ہر چیز موجود ہے، جو تمہارے لیے رحمت ہے، جو تمہارے لیے جس میں شفا بھی ہے، جو تمہارے لیے ہدایت ہے، اور اللہ رب العزت کا آخری ہدایت نامہ تمہارے لیے یہ ہے جس میں تمہاری زندگی کے لیے ایک دستور ذکر کر دیا ہے، لہٰذا اس کو بھی یاد کرو۔ اور والحکمہ، اور حکمت سے مراد کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، یہ حکمت ہے۔ من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت عطا کر دی خیر کثیر عطا کر دی، فرمایا ان سب کو یاد کرو۔ اور یہ کیوں؟ یعظکم بہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں ان کے ذریعے سے تاکہ تم ان پر عمل کرو، اور عمل کر کے اللہ کا شکر ادا کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو، فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور تم یہ جان لو کہ اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔